بنو کے علاقے مالی خیل میں سیکیورٹی اہلکاروں نے خوارج کی چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ISPR کا کہنا ہے فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج مارے گئے۔ بارود سے بھری گاڑی چوکی کی دیوار سے ٹکرانے سے 12 بہادر سپوت وطن پر قربان ہو گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بنو میں دہشت گردوں کے حملے میں 12 جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ صدر مملکت نے دفاع وطن کے لیے جان کا نذرانہ دینے پر پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا، قوم مادر وطن کی سلامتی کے لیے جامع شہادت نوش کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے شہید جوانوں کی بلندی درجات کی دعا اور لواحقین سے تعزیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سیکیورٹی فورسز نے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا اور اس عمل میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم کے بیٹوں کی قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والے فتنہ الخوارج کو سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ بہادر سپوتوں نے جانوں کی قربانی دے کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ وطن کے امن کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے پاک فوج کے جوان قوم کے ہیرو ہیں۔ پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگ لی۔ پی سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ دیا۔ خط میں PAC اراکین کی ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے 11 اراکین نے ریکوزیشن جمع کروا رکھی ہے۔ اسپیکر کے اجلاس نہ بلانے کی صورت میں PP نے خود اجلاس بلانے کا عندیہ دیا ہے۔ جب تک مستقل چیئرمین نہیں بنتا، اراکین خود چیئرمین منتخب کریں۔ نون لیگ نے بھی PAC کی سربراہی کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اشارہ دے دیا۔ PAC اب تک اپنے چیئرمین کا انتخاب نہیں کر سکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کے ساتھ مسائل پر بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شہری رحمان، مختوم احمد محمود، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی شامل ہیں۔ ترجمان پیپلز پارٹی کے مطابق کمیٹی میں گورنر پنجاب سردار سلیم، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور حیدر گیلانی بھی شامل ہیں۔ کمیٹی وفاقی حکومت کے ساتھ مختلف مسائل پر بات کرے گی اور رپورٹ آئندہ ماہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں پیش کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI کی درخواست ضمانت کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے کہا، ملزمان نے فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے۔ ہم ٹرائل کورٹ کے حوالے سے بھی ملزمان کا کنڈکٹ ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں۔ عدالت جو بھی فیصلہ کرے، لیکن میڈیا پر پہلے سے ہے کہ ضمانت منظور ہو جائے گی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا، میڈیا کو چھوڑ دیں، ان سے خود کو مستثنیٰ کر لیں۔ میڈیا میں کہا جاتا ہے جان کر بیمار ہو گیا، جان کر نہیں آیا۔ FIA پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا، بلگری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا گیا۔ ریاست کے تحفے کی کم قیمت لگا کر ریاست کو نقصان پہنچایا گیا۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ دونوں نے فائدہ اٹھایا۔ جسٹس گل حسن نے کہا، بانی PTI کو کیسے فائدہ ہوا؟ FIA پروسیکیوٹر نے کہا، جب بیوی کو فائدہ ملا تو شوہر کا بھی فائدہ ہوا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا، او پلیز، میری بیوی کی چیزیں میری نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں۔ گزشتہ حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں بتاتی تھی، ہم پوچھتے تھے تو توشہ خانہ کی تفصیلات چھپائی جاتی تھی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا، ڈویژن بینچ کی سماعت کے بعد بانی PTI کی درخواست ضمانت پر دوبارہ سماعت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی PTI کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کا کیس۔ IG پنجاب کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے کیسز کی رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بانی PTI کے خلاف پنجاب میں 54 کیسز درج ہیں۔ لاہور میں 21، راولپنڈی ڈویژن میں 19، فیصل آباد ڈویژن میں 5، گجرانوالہ ڈویژن میں 1 مقدمہ درج ہے۔ شیخوپورہ ڈویژن میں 7، سرگودا ڈویژن میں 1 مقدمہ درج ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیسز کی رپورٹ پیش ہونے پر درخواست نپٹا دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، جہاں وہ بانی تحریک انصاف سے ملاقات کریں گے۔ 2 دن میں علی امین گنڈاپور کی بانی PTI سے یہ دوسری ملاقات ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق ہونے والے مذاکرات پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے منگل کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جیل میں بانی PTI سے ملاقات کی تھی، تاہم واپسی پر انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی تھی۔ احتجاج سے پہلے PTI اور حکومت میں بات چیت شروع کرانے کی کوششیں مثبت پیش رفت ہے۔ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ جدوجہد پر سمجھوتا ہوا ہے۔ جمعرات تک حکومت PTI کے مطالبات کی طرف آ جاتی ہے تو اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں، بشا بی بی کے حوالے سے PTI قیادت کے بیانات غیر ضروری تھے۔
سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے 24 نومبر کا احتجاج نند بھاوچ کی لڑائی قرار دے دیا. کہا گھر کے فساد کو الجہاد کا نام دے دیا. تحریک انصاف فرنچائز پارٹی بن گئی ہے. 24 کو پارٹی کی نیلامی ہے کہ نند جیتے گی یا بھاوچ. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں 24 نومبر کو یہ لوگ ریاست کے خلاف جنگ کرنے آ رہے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ وی پی این کا غلط استعمال کرانے والے نوجوانوں پر ظلم کر رہے ہیں. بیمار ذہن لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کے ہاتھ میں غلط چیزیں دیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں میری اطلاع واقعی یہ ہے کہ پی ٹی آئی نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے. اگر وہ پھنس گئے ہیں تو کم از کم ان کو نکلنے کا راستہ دیں. بار بار سوال کر کے انہیں مجبور نہ کریں. مفتی تقی عثمانی نے کہا حکومت اگر کسی مصلحت کے تحت کسی چیز پر کوئی پابندی لگائے تو یہ اس کا حق ہے اور شہری کو اس پر عمل کرنا ضرور ہوتا ہے. دعا کروں گا کہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، توفیق دے اس ملک کی خدمت کرنے کی. اور اگر وہ پھنس گئے ہیں تاریخ دے کے تو میری اطلاعات واقعی یہ ہے کہ اب وہ اس میں سے بار سوال کر کے ان کو مجبور کیوں کر رہے ہیں. تو مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ان کو راستہ دیں کہ وہ نکلیں اس میں سے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی ہے، لہٰذا میں اس پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حکومت کو یہ حق ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کے خاطر کسی چیز کے اوپر کوئی پابندی لگائے، اگر وہ مصلحت کی خاطر لگاتی ہے تو پھر مشاہرے کو اس کی پابندی کرنی ضروری ہوتی ہے. اس لحاظ سے انہوں نے شاید بات کہی ہو. اور آپ کو بتائیں کہ فیصل چودھری وکیل پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کو بیان دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وکیل پی ٹی آئی فیصل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا اگر بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور نے مذاکرات کی اجازت مانگی ہے تو ظاہر ہے انہیں کوئی پیشکش ہوئی. مفروضے پر تو اجازت نہیں مانگیں گے. جس کے پاس طاقت ہے اور جو حتمی فیصلے کر سکتا ہے اس سے مذاکرات ہوں گے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان دونوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے تو ظاہر ہے ان کو کوئی آفر آئی ہے تو اس کے اوپر پرزمپشن کے اوپر تو نہیں مانگیں گے نا. جس کے پاس طاقت ہے مذاکرات اس سے ہوں گے جو کہ فائنل ڈیسیژن کر سکتے ہیں. ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. اسٹولن مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں آئین ترمیم کا ریورس ہونا اور ہمارے جو اسیر کارکنان رہنما ہیں ان کی فوری رہائی، یہ 3 مطالبے. اگر بات آگے بڑھتی ہے اور ہم کسی پازیٹیو سائڈ پہ جاتے ہیں تو سیلیبریشنز کریں گے، ورنہ ہم احتجاج کریں گے. ڈیل ہو رہی ہے، میں اس کو یکسر مسترد کرتا ہوں خان صاحب کی ہدایت کے اوپر. ایسی کوئی بات نہیں. جمعے کو قافلے پہنچنا شروع ہو جائیں گے. احتجاج کسی صورت بھی ڈیفر نہیں ہوگا. احتجاج کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا. پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو کہ اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ سیاسی طور پہ کرنے کے لیے اس پوزیشن میں ہے. پولیٹیکل انگیجمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ نہیں. کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز دوسرے روز بھی جاری ہے. نمائش میں ترکی کا سٹال بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. سٹال میں پاکستان اور ترکی کے اشتراک سے بنائے گئے وارشپس اور سب مرین کے ماڈل رکھے گئے ہیں جن کے بارے میں ہمارے نمائندے محمد صلاح الدین تفصیل بتا رہے ہیں. سب سے بڑی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 میں اس وقت ترکیہ کے ایک پویلین میں موجود ہوں. ترکیہ کا سٹال بھی یہاں خاصے غیر ملکی مندوبین کا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. یہاں ہم بات کریں گے کہ یہ بتائیے ترکیہ یہ جو سب میرین بنا رہا ہے اس کی کیا خصوصیات ہے؟ اس کا نام ہے ان کا ملیت ڈینس، یعنی ان کی اپنی مملکت کی سب میرین، اور ان کا نام میلڈن رکھا ہوا ہے. میزائل فائر کر سکے گی، ٹھیک ہے. جو ایک لیٹسٹ 4th جنریشن سب میرین ہے وہ انہوں نے اپنی ڈیزائن کی ہوئی ہے اور یہ انشاءاللہ بہت جلد یہ اس کو لانچ کریں گے. پی این فلیٹ ٹینکر ہے، یہ پہلا ہے جو کراچی شپ یارڈ کی مدد سے بنا ہے. یہاں پہ اس کا ڈیزائن اور جتنا مشینری ہے وہ ٹرکی سے آئی تھی. یہ فلیٹ ٹینکر کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے سمندر میں ہوں کو راشن پانی سب سپلائی، تیل وغیرہ سپلائی کر سکتا ہے. مس ہیپ ہو جائے تو یہ سرچ اینڈ ریسکیو بھی کر سکتا ہے. اب یہ پاکستان نیوی میں آپریشنل ہے اور اس کا نام PNS معاون ہے. یہ ملگیم کہتے ہیں. یہ بھی الحمدللہ ابھی دونوں کے اشتراک سے پاکستان میں بھی بن رہا ہے. جی بالکل، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکیہ کی جانب سے سب میرین کے ساتھ ساتھ وارشپ بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں مختلف ڈرونز رکھے گئے ہیں جو ترکیہ کی جانب سے تیار کیے جاتے ہیں اور دیگر حربی سامان بھی نمائش کا حصہ ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ ایشیا کپ کے ٹی وی رائٹس کی تقریب کے لیے آج دبئی جائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ جے شاہ کی ICC آفیشل سے بھی ملاقات متوقع ہے. ملاقات میں چیمپئنز ٹرافی پر پیش رفت کا امکان ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABI نیوز.